اب بات کرتے ہیں ہم اسٹوڈینٹ سیر پہلے درویش کی. تو سیر پہلے درویش کی میں سب سے پہلی بات تو آپ کو کیا دھیان رکھنی ہے، یہ جو سبق ہے یہ کہاں سے لیا گیا ہے؟ میر امن کی کتاب کی داستان باغ و بہار سے ماخوذ کیا گیا. پہلی بات کیا دھیان رکھنی ہے، سیر پہلے درویش کی یہ داستان باغ و بہار سے ماخوذ کیا گیا ہے. اب اس کے بارے میں پڑھ دیتا ہوں، غور سے سنیں گے، اپنی کتابیں نکال لیں گے اور جو میں امپورٹنٹ لائنیں ہوں گی ان کو میں بورڈ پہ سمجھا دوں گا، باقی اس میں کوئی پیچھے کے جو سوال ہے وہ آپ کو آ جائیں گے. میری پیدائش اور وطن بزرگوں کا ملک یمن تھا. تو دیکھو میری پیدائش کا مطلب یہاں کون ہے؟ پہلا درویش بتا رہا ہے. پہلا درویش جو ہے وہ اپنی بات بتا رہا ہے کہ میری پیدائش کا جو ملک ہے وہ کیا تھا، اور بزرگوں کا جو ملک تھا وہ یمن تھا. کون سا تھا؟ یمن. والد اس عزیز کا ملک تاجار خواجہ احمد نام بڑا سوداگر تھا. اس کے والد کا جو نام تھا، والد کا نام کیا تھا؟ خواجہ احمد. والد کا نام خواجہ احمد تھا جو بڑا سوداگر تھا. یعنی پہلا درویش جو ہے اس کے بزرگوں کا جو ملک تھا وہ کیا تھا؟ یمن. کیا تھا؟ یمن. اور والد کا نام تھا خواجہ احمد جو یمن کے بہت بڑے سوداگر تھے. اس وقت میں کوئی مہاجن یا ویاپاری ان کے برابر نہیں تھا. اتنے بڑے تھے کہ کوئی بھی ویاپاری ان کے برابر ویاپار نہیں کرتا تھا. اکثر شہروں میں کوٹھیاں اور گماشے خرید فروخت کے واسطے مقرر تھے اور لاکھوں روپے نقد اور جنس ملک کی گھر میں موجود تھی. ان کے یہاں 2 لڑکے پیدا ہوئے. پہلا درویش بتا رہا ہے یعنی خواجہ احمد کے یہاں کتنے لڑکے پیدا ہوئے؟ 2 لڑکے پیدا ہوئے. ایک تو یہی فقیر جو کفی میلی پہنے ہوئے ہے، ایک تو یہی کفیر خود کو کہہ رہا ہے ایک تو میں خود ہی ہوں جو ان کے یہاں پیدا ہوا. مرشدوں کی حضوری میں حاضر اور بولتا ہے. تو پہلا کون ہے مرشدوں کی حضوری میں؟ کون حاضر ہے؟ پہلا درویش مرشدوں کی حضوری میں حاضر ہے. تو کون ہے؟ پہلا درویش خود اپنے آپ کو بتا رہا ہے کہ ایک تو میں خود ہی ہوں جو ہمیشہ کس کی حاضری کرتا ہوں؟ مرشدوں کی حضوری میں حاضری کرتا ہوں. دوسری ایک بہن جس کے قبلغاں نے اپنے جیتے جی، ایک تو یہ لڑکا خود ہے اور ایک اس کی بہن. مطلب یہاں اس کتاب میں غلط چھاپ دیا، 2 لڑکے نہیں 2 اولاد پیدا ہوئی. یہاں یہ آنا چاہیے تھا 2 اولاد پیدا ہوئی، ایک لڑکا ایک لڑکی. ایک لڑکا تو کون؟ یہ خود پہلا درویش جو اپنے بارے میں بتا رہا ہے. اور یہ کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ مرشدوں کی حضوری میں بیٹھا ہوا ہے. یعنی کوئی مرشد ہے ان کی یہاں گھیرا لگا کر اس طرح سے ان کے پاس بیٹھا ہے. دوسری جو اولاد ہے وہ کون ہے؟ اس کی خود کی سگی بہن ہے. اور اس کے باپ نے اپنے جیتے جی، یعنی اس کے باپ نے، پہلے درویش کے باپ نے اپنے جیتے جی، خواجہ احمد جو نام ہے پہلے درویش کے پاپا کا، تو ان کے باپ نے اپنے جیتے جی اپنی لڑکی کی شادی کس سے کر دی؟ وہ آگے آئے گا دیکھو. اپنے جیتے جی اپنے شہر کے سوداگر کے بچے سے شادی کر دی. جی اپنے جیتے جی شہر کا جو بڑا سوداگر ہے اس کے بچے سے اس کی شادی کر دی. وہ اپنے سسرال میں رہتی تھی. غرض جس کے گھر میں اتنی دولت اور ایک لڑکا ہو اس کے لاڈ پیار کا کیا ٹھکانا. یہ اپنے بارے میں بتا رہا ہے جس کے گھر میں اتنی دولت ہو کہ پورا دیش بھی اس کی برابری نہیں کرتا، تو اور وہ پھر اکلوتا ہو تو اس کے لاڈ پیار کا کیا کہنا. یہ پہلا درویش اپنے بارے میں بتا رہا ہے. اور اس کے لاڈ پیار کا کیا ٹھکانا. مجھ فقیر نے، تو یہ دیکھو مجھ فقیر جو آ رہا ہے بار بار، یہ مجھ فقیر کون ہے؟ وہ پہلا درویش اپنے آپ کو فقیر کہہ رہا ہے. مجھ فقیر نے بڑے چاؤ سے ماں باپ کے سائے میں پرورش پائی اور پڑھنا لکھنا، سپاہ گری اور کسب فن سوداگری کا یہی بہی خاطر روز نامچہ سیکھنے لگا. 14 برس تک کی نہایت خوشی اور بے فکری سے گزرے. یہاں دھیان رکھنا 14 برس تک کی جو اس کی عمر تھی، 14 برس تک کی عمر بے فکری سے گزری. یعنی جو پہلا درویش ہے اس کی جو زندگی ہے، اس کی زندگی کے جو شروعاتی 14 سال ہے وہ بے فکری سے گزرے. کیونکہ والد زندہ تھے، بہت بڑے سوداگر تھے،
والدہ بھی जिंदा थी और इतनी दौलत थी कि जिसका कोई ठिकाना नहीं था और वो इकलौता था, यानी उसका लाड प्यार खूब होता था। तो 14 बरस तो क्या थे, बेफिक्री से गुजरे। कुछ दुनिया का अंदेशा दिल में न आया। यक बयक एक ही साल में वालिदैन कज़ाए इलाही से मर गए। और एक ही साल में, जब वो 14 साल की उम्र थी, तो उसी उम्र में एक ही साल के अंदर अंदर वालिद का भी इंतकाल हो गया, वालिदा का भी इंतकाल हो गया, यानी इनके दोनों अम्मी पापा जो हैं दोनों ही खत्म हो गए। और बहन कहाँ चली गई, बहन अपने ससुराल चली गई। अब रह गया कौन, ये पहला दरवेश अकेला खुद रह गया। अजब तरह का गम हुआ जिसका बयान नहीं कर सकता। यहाँ लाइन ध्यान रखना, पहले दरवेश को क्या हुआ, अजब तरह का गम हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि उसके जो वालिद है, उसके वालिदैन का इंतकाल 1 बरस के दरमियान में हो गया था। वालिद का और वालिदा का जो इंतकाल है, 1 बरस के अंदर ही दोनों का इंतकाल हो गया था। इसीलिए उसके दिल में क्या था, एक अजीब तरह का गम में वो मुब्तला हो गया था। यहाँ इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने लिख दी है। कोई सर पर बड़ा बूढ़ा ना था, उसके सर पर अब कोई भी बड़ा बूढ़ा नहीं था कि वालिदैन दोनों खत्म हो गए हैं। इस मुसीबत ना कहानी से रात दिन रोया करता, खाना पीना सब छूट गया था। 40 दिन ज्यों तो कड़के कटे, चहल्लुम में अपने बेगाने छोटे बड़े जमा हुए। अब जब चहल्लुम क्या होता है, पुराने टाइम पे और अब भी कई जगह ऐसा होता है, मर जाता है तो उसके 40 दिन बाद में एक बड़ी फातिहा का आयोजन होता है, जिसमें सारे लोग इकट्ठा होते हैं और जो शोक मनाने का जो टाइम है वो खत्म हो जाता है। तो चहल्लुम में अपने बेगाने छोटे बड़े सब जमा हुए। जब फातिहा से फरागत हुई, फातिहा हुई और फातिहा से जब फुर्सत हुई, तो सब ने फकीर को बाप की पगड़ी बंधवाई। अब जो भी अजीज रिश्तेदार थे, सब ने उस पहले दरवेश को, जिसकी उम्र अब कितनी है, 14 बरस ही, कितनी है, 14 या 15 बरस के दरमियान है वो, और उसको क्या किया, पगड़ी बांधी, क्योंकि बाप के मरने के बाद वही इकलौता था, और उसके पगड़ी बांधी और समझाए कि दुनिया में सबके माँ बाप मरते आए हैं और अपने ते भी एक रोज मरना है। क्या बात समझाई जाती है कि दुनिया में सबके माँ बाप मरते हैं, एक दिन अपने को भी मरना है, बस सब्र करो, अपने घर को देखो। अब बाप की जगह तुम सरदार हुए, अपने कारोबार लेन देन से होशियार रहो। तसल्ली देकर वो रुखसत हो गए। गमाश्ते कारोबारी नौकर चाकर जितने थे आन कर हाजिर हुए। अब जितने भी नौकर चाकर थे सब हाजिर हो गए। नजरें दी और बोले कि कोठे नगद व जिन्स की अपनी नजरें मुबारक से देख लीजिए। एक बारगी जो उस दौलत बे इंतहा पर नजर पड़ी तो आंखें खुली की खुली रह गई। तो इस बच्चे ने भी, जो पहला दरवेश है, इसने भी अपने बाप की दौलत नहीं देखी। जब नौकरों ने इसको कहा एक बार अपने अब्बा की दौलत देख लीजिए, जब वो कमरे में ले जाते हैं, जब वो दौलत दिखाते हैं, तो दौलत का वो ढेर देखकर इसे पहले दरवेश की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दीवान खाने की तैयारी का हुक्म दिया। अब देखिए ये लड़का क्या करता है, पहला दरवेश दीवान खाने की तैयारी का हुक्म करता है। फर्राशों ने फर्श बिछाए। फर्राश कौन होते हैं, जो फर्श बिछाने वाले होते हैं, यानी चटाई बिछाने वाले होते हैं। बिछाकर छत पर्दे चलूने तकल्लुफ के लगा दिए और अच्छे अच्छे खिदमतगार दीदावर नौकर रखे। सरकार से रिस्क बरक की पोशाकें बनवाई। फकीर मसंद पर तकिया लगाकर बैठा, वैसे ही आदमी गंडे फांकड़े मुफ्त पर खाने पीने वाले झूठे खुशामदी आकर आशना हुए और मुसाहिब बने। उनसे 8 पहर सोहबत रहने लगी। हर कहीं की बातें और जटलें वाही तबाही इधर उधर की करते रहते। मतलब क्या हुआ, अब इस पहला दरवेश अपने बाप की दौलत को क्या कर रहा है, उड़ा रहा है। उड़ाने का मतलब क्या करता है, मसंड तकिए लगाए जाते हैं, लोगों को दावत दी जाती है, और जो फोकट के मुफ्त के जो खाने पीने वाले लोग हैं वो सब आ जाते हैं और इस पहले दरवेश की खूब तारीफ करते हैं, खूब इसको झूठी तारीफ करते हैं और खूब दावतें उड़ाते हैं। यानी 8 पहर 24 घंटे वहीं उसे के पास जो मुफ्त के खाने वाले लोग थे वो पड़े रहते हैं और ये उन पर खूब दौलत खर्च कर रहा है। मतलब क्या हुआ इसका, ये कि पहला दरवेश जो है वो बाप के जो कारोबार है उसको आगे बढ़ाने की बजाय वो क्या कर रहा है,
اس کی جو دولت ہے اس کو وہ اڑا رہا ہے. اب دیکھیے آگے نیکسٹ پیراگراف میں پڑھ رہا ہوں میں. غرض آدمی کا شیطان آدمی، یعنی آدمی کا شیطان آدمی خود ہوتا ہے. ہر دم کہنے سننے سے اپنا بھی مزاج بہک گیا. شراب، ناچ اور جوئے کا چرچا شروع ہوا. اب جو پھوکٹ کے کھانے والے لوگ تھے پہلے تو وہ دعوتیں اڑا رہے تھے، اب انہوں نے اس کو رائے دی، بار بار وہ اس کو رائے کرتے دیتے، اس کو کیا کرتے، رائے دیتے، اس کو صلاح دیتے کہ شراب کا انتظام بھی کیا جائے، ناچ گانے کا بھی انتظام کیا جائے. تو شروع میں تو یہ پہلا درویش منع کرتا تھا، لیکن بار بار کہنے سے اس کے من میں بھی آ گیا، تو لہٰذا اب وہاں دعوتوں کے ساتھ ساتھ کیا ہونے لگا، شرابیں بھی پروسی گئی اور ناچ گانے بھی ہونے لگے. پھر تو یہ نوبت پہنچی کہ سوداگری بھول کر تماشبین اور دینے لینے کا سودا ہوا. اپنے نوکر اور رفیقوں نے جب یہ غفلت دیکھی تو جس کے ہاتھ پڑا لگ گیا گویا لوٹ مچا دی. اب نوکر چاکروں کو بھی یہ لگ گیا کہ یہ جو مالک ہے یہ تو سوداگری کو آگے نہیں بڑھا رہے بلکہ یہ تو لٹا رہے ہیں. تو لہٰذا جس کے جو ہاتھ لگی اس نے لوٹ مچا دی، نوکروں کے جو ہاتھ لگا وہ سب لوٹ مچا دی. کچھ خبر نہ تھی کہ کتنا روپیہ خرچ ہوتا ہے. اب اس پہلے درویش کو کوئی خبر نہیں تھی کہ کتنا روپیہ خرچ ہو رہا ہے، کتنا آ رہا ہے، کہاں سے آتا ہے اور کدھر جاتا ہے. مال مفت اور دل بے رحم، یہ کہاوت ہے، مال مفت دل بے رحم. جب مفت کا مال ملتا ہے تو دل بے رحم ہو جاتا ہے. مطلب یہ ہے جب مفت کی چیز ملتی ہے تو ہم ضرورت سے زیادہ اس کو خرچ کرتے ہیں. اس محاورے کہاوت کا مطلب کیا ہوا، مال مفت دل بے رحم، مطلب جب کوئی مفت کی چیزیں ملتی ہے تو ہم اس کو ضرورت سے زیادہ خرچ کر دیتے ہیں. اس در خرچی کے آگے اگر گنج قارون کا بھی ہوتا تو وفا نہ ہوتی. اگر یہ تو ایک تاجر کا خزانہ ہے، اگر اس طرح سے لوٹ مچا دی جائے تو جو قارون جو بہت بڑا دولت مند گزرا ہے اس کا بھی خزانہ ہوتا تو وہ بھی برباد ہو جاتا. کئی برس کے عرصے میں ایک بار کی یہ حالت ہوئی کہ فقط ٹوپی اور لنگوٹ ہی باقی رہ گئی. اب سب لوٹ کے لے گئے. اب اس پہلے درویش کے پاس کیا رہا، ٹوپی رہی سر پہ اور پہننے کے لیے ایک لنگوٹ رہی، مطلب پہننے کے لیے ایک پینٹ یا پاجامہ جو بھی ہے وہ ہے. بس اس کے سر پر ایک ٹوپی رہی اور ایک لنگوٹ باقی چھوڑی، باقی سب لوگ اس کے لوٹ کے لیے، یہاں تک کہ اس کے کپڑے بھی لوٹ کر لے گئے. تو اس میں جو ذمہ دار ہے وہ لوٹنے والے نہیں ہے بلکہ یہ خود ذمہ دار ہے، کیونکہ یہ اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھا. دوست آشنا جو دانت کاٹی روٹی کھاتے تھے اور چمچہ بر خون اپنا ہر بات میں نثار کرتے تھے، کافر ہو گئے. بلکہ راہ باٹ میں اگر کہیں بھینٹ یا ملاقات ہو جاتی تو آنکھیں چرا کر منہ پھیر لیتے اور نوکر چاکر خدمتگار پہلے بہلیے ڈھیلت خاص برادر ثابت خانی سب چھوڑ کر کنارے لگ گئے. کوئی بات کا پوچھنے والا نہ رہا، جو کہے تو یہ کیا تمہارا حال ہے، سوائے غم اور افسوس کے کوئی رفیق نہیں رہا. اب سارے دوستوں کو جب یہ لگا کہ اب پہلے درویش کا خزانہ ختم ہو رہا ہے تو سب نے کنی کاٹ لی، سب دور ہو گئے، سب الگ الگ ہو گئے. کوئی بازار میں اس کو دیکھ بھی لیتا تو نظر چرا لیتے، چھپ جاتے. تو اب اس پہلے درویش کا جو سب سے بڑا ساتھی ہے وہ اب کون ہے، وہ اس کا خود کا جو غم ہے وہی اس کا سب سے بڑا ساتھی ہے. تو اسٹوڈینٹ یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہ یہاں تک ہم اس کو اسٹاپ کرتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ویک میں ہم بات کریں گے جو اس کے سوال جواب ہے اور جو آدھا بچ گیا ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. تھینک یو سو مچ.